السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لرن قرآن وتھ حفظہ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم سٹارٹ کریں نماز با جماعت ادا کرنے کا طریقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر اگر جماعت ادا کر ابھی کھڑی ہونے میں دیر ہو تو دو نفل تحیت المسجد کی نیت سے ادا کر لیں۔ اسٹوڈنٹ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، وہاں پر جماعت میں ابھی دیر ہے، تو آپ لوگ دو نفل تحیت المسجد کی نیت سے ادا کر لیں۔ اگر کسی کی کوئی فرض نماز قضا ہو گئی ہے تو جیسا کہ بالغ ہونے کے باوجود بعض مسلمان فرض نمازوں کی ادائیگی میں غفلت اور سستی کر کے قضا کر دیتے ہیں، ایسے حضرات کو چاہیے جب وہ مسجد میں حاضر ہوں تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اپنی قضا شدہ نمازوں کی صرف فرض رکعتیں ادا کر لیں، اور جب جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد وہ ادب کے ساتھ امام صاحب کی ہدایات کے مطابق صف میں سیدھے کھڑے ہو جائیں اور سروں پر گھر سے کوئی ٹوپی، رومال یا پگڑی لے کر آ جائیں۔ جان بوجھ کر ننگے سر ادا کرنا خلاف سنت ہے اور خلاف ادب بھی ہے۔ نیز ٹخنوں کو بھی ننگا رکھا جائے۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی بالغ ہے، اس کی کوئی فرض نماز رہ گئی ہے تو وہ مسجد میں اگر داخل ہوئے ہیں، جماعت کھڑی ہونے میں بھی دیر ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی قضا فرض رکعتیں صرف ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ اور جب جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہونے کے بعد وہ جیسے حکم دیا گیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، امام صاحب کی ہدایات کے مطابق سیدھے کھڑے ہو کے وہ جماعت کی نماز ادا کریں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سر پہ پگڑی، ٹوپی یا رومال کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ پھر بتایا جا رہا ہے جب تکبیر کے بعد اللہ اکبر امام کہتا ہے تو امام کی تکبیر کے ساتھ ساتھ ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہم آخر تک پڑھ لیں۔ جب امام سورۃ الفاتحہ اور سورت کی تلاوت کریں تو خاموشی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سننا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب اس کا ترجمہ ہے اسٹوڈنٹس، اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سنیں، اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سنیں اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نازل ہو، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم کرے۔ جب بھی ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں ایک حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ اس کا کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو خاموشی سے سنو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ہدایات ایک اور آیت کریمہ بتائی گئی ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اس کا اسٹوڈنٹس فرمایا گیا جب ہم تلاوت کر لیں تو آپ اس قرآن کی